اس تصویر کو دیکھ کر مجھے حضرت برا بن مالک یاد آ گئے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت عزت مآب میں تمام صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے جن کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی، کپڑے پھٹے پرانے، جوتے اٹے ہوئے تھے، حالت سے بظاہر جیسے کوئی فقیر شخص ہو۔ اور جو پہلے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے تھوڑا ناک سے کوڑ لیے کہ یہ حضور کے ادب کے خلاف ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، تو یہ حضور کی محفل کے شایان شان نہیں جو لباس ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بھانپ لیا۔ حضور ان سے ملاقات کر کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ وہ ملنے آتے ہیں میرے صحابہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر گرد پڑی ہوتی ہے، کپڑے پھٹے پرانے سے ہوتے ہیں، جسم اٹا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کام میں اللہ کی قسم اٹھا لیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا فتنہ ارتداد شروع ہوا تو مسلمانوں کی جنگ جاری تھی، تمام صحابہ اس میں شرجیل بن حسنہ کو شکست ہوئی، اکرمہ بن ابو جہل کو، پھر حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا گیا، آپ کے ہاتھوں میں کمانڈ تھی، لیکن مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی تھی۔ وہ جو گروہ تھا وہ بھاگ کر ایک باغ میں داخل ہو گیا جن کی دیواریں بڑی اونچی تھی، دروازہ بڑا مضبوط تھا، انہوں نے خود کو احصار میں لے لیا، مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی تھی۔ تو ایک گروہ حضرت برا بن مالک کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت برا، آج آپ اللہ کی قسم اٹھا لیں کہ مسلمان یہاں فتح یاب ہو جائیں۔ تو برا بن مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تم نے رسول کی بات کو مذاق سمجھ لیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کی ٹو میں رہتے ہیں کہ آج دیکھیں تماشا دیکھنے والے کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت برا بن مالک نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ کل مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے، اور میں یہ بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ کل برا بن مالک رخصت ہو جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اگلے روز برا بن مالک نے ہی اس قلعے کا دروازہ کھولا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ بزرگ کہتے ہیں پتر اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے گدلے نظر آنے لگے۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔